دو آپشن دیا تمہارے اندر، دو آپشن دیا. اللہ یہ بات اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر بولتا حدیث قدسی میں. اللہ کہتا ہے وَبِعِزَّتِ وَجَلَالِ، میرے عزت و جلال کی قسم، لا تجمع قلبی واحد، میرے ایک بندے کے دل میں، لا تجمع بین الامنین والخوفین، دو امن دو خوف میں ایک بندے کے دل میں جمع نہیں کروں گا. اللہ یہ بات نارملی طور پر بولتا تو کافی تھا، لیکن اللہ یہ بات قسم کھا کر بولا. کیا مطلب؟ میرے ایک بندے کے دل میں دو امن دو خوف میں جمع نہیں کروں گا. دو امن کا تو کیا، دو خوف کا تو کیا. دو خوف، اللہ سے ڈرنے والی زندگی. اے میرے بندے، اگر تو دنیا میں اللہ سے ڈرنے کی تقوی والی زندگی گزار لیا تو میں تجھے خبر میں نہیں ڈراؤں گا، قیامت میں نہیں ڈراؤں گا، جہنم میں نہیں ڈراؤں گا. اے میرے بندے، دنیا میں خوف والی زندگی، اللہ کے عذاب سے خوف والی زندگی، اللہ سے ڈرنے والی زندگی، تقوی والی زندگی، خشیت والی زندگی اگر دنیا میں تو گزاریں گا، تجھے خبر میں بھی امن دوں گا، قیامت میں بھی امن دوں گا، جنت میں بھی امن دوں گا. خوف یہاں تو امن وہاں نہیں. تجھے امن ہونا دنیا میں، انجوائے ہونا، نمازاں نہیں پڑھتا تو، حلال حرام کی تمیز نہیں دیکھتا تو، بس تجھے پیسوں سے مطلب ہے تو انجوائے کرنے والا، نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والا، ہر قسم کے عیاشیاں فحاشیاں گناہ کبیرہ کرنے والا. اچھی بات، امن ہونا تجھے، لے 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 لے، لیکن یاد رکھ اگر دنیا کا امن لے لیا، نہ خبر میں امن دوں گا، نہ قیامت میں امن دوں گا، نہ آخرت کی جنت کا امن تجھے ملے گا. اگر دنیا کا امن تجھے چاہیے، آخرت کا امن تجھے ہرگز نہیں دوں گا. میرے عزت و جلال کی قسم، دو امن ایک بندے کو نہیں عطا کروں گا. میرے عزت و جلال کی قسم، دو امن کا تو دنیا میں بھی امن، آخرت میں بھی امن ناممکن. دنیا میں خوف تو آخرت میں امن، دنیا میں امن تو آخرت میں خوف. دنیا میں امن ہونا تم نا، انجوائے کی زندگی ہونا. روزانہ مؤذن پکارتا 5 مرتبہ، فجر میں پکارتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. کہاں چلے آتی ہے نوجوان؟ پورے گونگے ہو جاتی کیا، بہرے ہو جاتی کیا، کانا سنے آتے نہیں کیا؟ ارے وہ صحابہ کے زمانے میں نہ مینارے اتنے بڑے، نہ ان میناروں پر بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر، نہ کرنٹ، نہ کوئی مائک ایمپلیفائر، نہ کوئی بجلی کا انتظام، نہ ہاتھوں میں گھڑیاں، نہ موبائل میں الارم، نہ دیواروں میں ہمارے کمروں میں وال کلاک. صحابہ کے بھی زمانے میں کیا بھی نہیں تھا نا جی، نہ وال کلاک ہے، نہ ہاتھوں میں گھڑیاں ہیں، نہ موبائل کا الارم ہے، نہ بڑے بڑے مینارے کے اذان ہے، کیا بھی نہیں. لیکن انہوں پکے نمازیاں نا جی، پکے نمازیاں نا جی. انہوں آج ہمیں ایک مسجد کی اذان ختم ہوئی تو دوسری مسجد، دوسری ختم ہوئی تو تیسری، تیسری ختم، آدھے گھنٹے تک اذان. انہیں سونا چاہے تو بھی نہیں سو سکتا، اٹھا ڈالتے اذان سے، لیکن زبردستی نہیں اٹھتا، انہیں زبردستی نماز کو نہیں آتا. ہم نہ ہونا جنت. ارے انسان تیرے بستر سے اٹھ کو، منہ دھو لے کو، وضو کر لے کو، مسجد تک چل کو نہیں آتا، جنت میں جانے کی امید کرتا؟ ہاں، پہلے اللہ کے واسطے نیند کی قربانی دے با، میرا اللہ تجھے جنت دیتا. کیا ابھی قربانی دینے تیار نہیں؟ ہمیں فری میں جنت ہونا، ہم نہ انجوائے، نفسانی خواہشات. شیطان کیا کرتا؟ کان میں پیشاب کر کو تھپک تھپک کو سلاتا. اللہ تعالیٰ تجھے بلا رہا ہے، اے میرے بندے، الصلاۃ خیر من النوم، تیری نیند سے بہتر یہ نماز ہے. آجا آجا نماز کی جانب، آجا کامیابی کی جانب. کس کا اعلان یہ؟ رحمان کا اعلان یہ. لیکن اس کے مقابلے میں شیطان تمہارے کانا کو باتھ روم بنا کو، پیشاب کر کو، بھر کو، سلا کو، بدھی میں 3 گھانٹا مار کو. شیطان بولتا نہیں رے میرے بندے، نہیں رے میرے پلے، نہیں رے میرے چلے، وہ نماز سے بہتر تیری نیند ہے. شیطان کیا بولتا؟ نماز سے بہتر نیند ہے. رحمان ہم نے کیا بول رہا؟ نیند سے بہتر نماز ہے. ہمیں کس کی سن رہی؟ کیا رحمان کی سن رہی، کیا شیطان کی سن رہی؟ ہمارے میں 99% شیطان کی سننے والے، اپنے کانوں کو شیطان کا باتھ روم بنا لے کو، پیشاب لے سونے والے. کان جاتی جی نوجوان ہے نمازاں کے ٹائم پو، خاص کر فجر کے ٹائم پو. او نوجوانو، اگر تم فجر نہیں پڑھو گے، میرے اللہ کے نبی نے بخاری مسلم کی حدیث میں کہا میری امت کے منافقوں پر فجر اور عشاء بھاری پڑے گی. فجر نہیں پڑھنے والے 1 نمبر کے منافقان جی، تمہیں کہیں کہ مومنہ بنیں گے جی، منافقان جی تمہیں
اگر اپنے آپ کو مومنوں کے لسٹ میں قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں اپنا حساب پیش کرنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، خاص کر فجر کی نماز، عشاء کی نماز۔ کیا جی پڑھتی نماز؟ انشاءاللہ 4 جنے دیکھو بول رہی نماز پڑھتی ماشاءاللہ۔ اچھا، داڑھی کے بارے میں بولتے بولتے میں پھر تمہارے تقوی کے بارے میں بلا لے کر آیا۔ داڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کا چہرہ ہے، جنت میں جانے والے کا چہرہ ہے، جنتیوں کا چہرہ۔ نوجوان کو پوچھتی کئی غبار رکھتا نہیں مول صاحب میں بڈھا دکھتا ہوں، مجھے لڑکیاں پسند کرتے نہیں، کئی پسند کرتے نہیں، تو داڑھی رکھ بھائی، تو داڑھی رکھا کیا منڈا ہے کیا؟ جو تیری بیوی بننے کا اللہ مقدر میں لکھ ڈالیا تیرے پیدا ہونے سے پہلے، وہ لڑکی تیری بیوی بنتی، اس سے ہٹ کو دوسری لڑکی بیوی بنتی نہیں، تو داڑھی رکھا کیا نہیں رکھا کیا؟ اور تیری نصیب میں ایک جوڑوا ہے، ایک کلیچ ملتی انہیں، 2 جوڑوا نہیں ملتے، 3 جوڑوا نہیں ملتے۔ اگر 2 جوڑوا ہے، 3 جوڑوا ہے ضرور ملتے۔ تیرے داڑھی کی وجہ سے تیری بیوی کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ داڑھی رکھنے میں، شادی کرنے میں کیا رکاوٹ بھائی؟ نہیں مول صاحب عمر زیادہ دکھتی، اور بعض لوگ داڑھی رکھے تو بھی کالا خضاب لگاتے، جبکہ حرام ہے کالا خضاب نہیں لگانا۔ مہندی لگاؤ، دوسرا کلر لگاؤ، نہیں تو چھوڑ ڈالو، وائٹ رہنے دو، لیکن کالا خضاب نہیں لگانا۔ کالا خضاب لگا کو میں جوان دکھتا ہوں، داڑھی جوان ہوئی تو تمہیں جوان ہو جاتی کیا؟ تمہیں تو وقت بڈھے رہتی نا جی، تمہیں تو وقت بڈھے رہتی نا۔ داڑھی رکھو، اور خضاب لگانا چاہتے ہو اس میں کون سا بھی کلر کرو، لیکن کالا کلر نہ کو کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اپنے داڑھیوں کو کلر کرو، یہود کلر نہیں کرتے، لیکن وجتنبوا السواد، کالے کلر سے بچو۔ کالے کلر نہیں لگا، کالے کلر لگا یہودیوں کے ساتھ اللہ اٹھاتا، داڑھی منڈائے اللہ یہود و نصرانیوں کے ساتھ اٹھاتا۔ یہودیوں کا کام ہے داڑھی منڈانا، مسلمانوں کا کام نہیں، مومن کا کام داڑھی چھوڑنا۔ اللہ کے جتنے انبیاء، ہمارے نبی کے جتنے صحابہ سب داڑھی والے تھے، ایک بھی صحابی، ایک بھی نبی داڑھی منڈے آپ نہیں بتا سکتے۔ سیدھا بیٹھو آپ، اسلام کی محفل میں سیدھا بیٹھنا، ایسا پیرا اٹھا کو حلقے باندھ کو نہیں بیٹھنا۔ شیطان تمہاری شرمگاہ سے کھیلتا، ابو داؤد کی حدیث ہے، شیطان تمہاری شرمگاہ سے ایسا پیرا اٹھا کو نہیں بیٹھنا۔ سمجھ میں آ رہا؟ اللہ کے نبی نے کہا داڑھی والا چہرہ جنتی چہرہ، داڑھی منڈانے والا چہرہ یہودیوں کا چہرہ۔ جو آدمی داڑھی رکھ کر مریں گا اللہ مومنوں کے ساتھ جگیں گا، جو داڑھی منڈاتے منڈاتے مریں گا اللہ یہود و نصرانیوں کے ساتھ جگیں گا۔ ہمیں جنت میں جانے کی خواہش تو کرتی، لیکن عمل نہیں کرتے۔ کئی کو عمل نہیں کرتے بھائی، کئی کو عمل نہیں کرتے جی۔ یہ داڑھی انبیاء کا چہرہ جی، صحابہ کا چہرہ جی۔ اللہ کے نبی ابو بکر کے باپ ابو قحافہ کی داڑھی پکڑ کو بولتی، اے ابو قحافہ، یہ تیری داڑھی قیامت کے دن نور بن کر چمکے گی۔ ہمیں نمازاں پڑھتی نا، نماز پڑھنے کے لیے جو وضو کرتی نا، چہرہ دھوئے، ہاتھ دھوئے، پیر دھوئے، سر کا مسح کرے، کان کا مسح کرے، اللہ کے نبی کہتے میری امت کے اعضائے وضو جو نماز کی پابندی کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگائے گا، اور یہ داڑیاں نور کی طرح چمکیں گی۔ تمہارے منہ پر داڑھی چلے تو کئی کا چمکتی جی، کئی کا چمکتی کیا؟ ابھی چمکتا نہیں، پورا بجھنے جاتا۔ روشنی رہے پل صراط پار کرتی، روشنی رہے اللہ کے سامنے تمہاری کامیابی ملتی۔ جو اندھیرے میں کھڑے گا اندھا بن کر، وہ اللہ تعالیٰ کی گمراہی جہنم میں چلا جائے گا۔ روشنی نور ایمان سے ملتی، اور وہ ایمان عمل کرنے سے ملتی۔ اسی لیے داڑھی رکھو، اللہ کے واسطے داڑھی رکھو۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی تعریف کر رہا، میرا یوسف اتنا حسین تھا، ایک کمرے سے نکل کو دوسرے کمرے میں گیا، مصر کی کنیزائیں پھل کاٹنے کی جگہ انگلیاں کاٹ لی، اتنا خوبصورت میرا یوسف۔ اللہ کے نبی معراج کی رات میں گئے، دوسرے آسمان کو دیکھے، یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں آ کر بولتی، اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو آج ہی دنیا کی خوبصورتی دے رکھا تھا۔ کیسا جی انہوں خوبصورت ہے؟ داڑھی رکھو خوبصورت تھے، داڑھی منڈا کو خوبصورت نہیں تھے۔ یہ داڑھی والا چہرہ میرے اللہ کے لیے محبوب چہرہ، یہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ چہرہ۔ یہ تمہیں دنیا والوں کو اسمارٹ بننے کی کوشش نہ کرو جی، اللہ کی نگاہ میں محبوب بننے کی کوشش کرو، ایسا چہرہ بناؤ، ایسا عمل کرو، اللہ تمہاری ذات سے محبت کرنا۔ یہ دنیا مطلب پرست، آج تمہارے پاس پیسہ ہے تو تمہیں عزت کرتی، محبت کرتی، آج تمہارے پاس پیسہ نہیں، سن کو بھی نہیں دیکھتی دنیا، تمہیں سلام کرے تو بھی انجان مارتی دنیا، بعد میں دیکھیں چل 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 چل، مطلب پرست دنیا جی۔ اللہ کی نگاہ میں محبوب مقرب بننے کی کوشش کرو۔
اب جنت میں کون کون جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے. ماشاء تم نہ کو جنت اٹھاؤ جی اوپر رہی تمہاری. گھبرا رہی نا جی تمہیں؟ اللہ کے فرشتے گواہ ہیں یہاں. کیا سمجھی تمہیں؟ میں ناٹکا نہیں کرا رہا تم نا. اللہ کے فرشتے یہ دیکھ کو جا کو اللہ کو بولتی یا اللہ اسلام کی تیری محفل میں اتنے لوگ جنت میں جانے کی تمنا رکھے. اللہ بولتا میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اس اسلام کے محفل میں جمع ہونے والوں پر جنت واجب کر دیا. یہ معمولی محفل نہیں اسلام. تم نہ سب جنے کو نا جنت تم نہ کو کیا ہوئی. ہاتھا اٹھاؤ جی ہاتھا. مجھے بھی ہونا جنت. ماشاء اللہ. اب نیچے کرو. اب سنو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسے ہونا با جنت؟ ہاتھا اٹھا با. اللہ مجھے ہونا. اللہ مجھے ہونا. آبا جا جنت. ایسا نہیں بھیجتا اللہ. عمل کریا کیا پوچھتا؟ چہرہ جنتی بنایا کیا پوچھتا؟ اب جنت میں جانے کے واسطے جنتی چہرہ تو بنیں گے نا آپ انشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اللہ کی رضا کی خاطر جنت میں جانے کی خاطر ہمارے نوجوان اپنے چہرے کو نبیوں جیسا چہرہ صحابہ جیسا چہرہ کون کون بناتی؟ ہاتھا اٹھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب داڑیاں رکھے سوالے جو اٹھا رہی ہیں. داڑیاں نہیں رکھے سوالے کہاں ہیں؟ آج آپ لوگ اٹھائے. مسجد محمدیہ مدنی نگر شولاپور میں آج 15 اگست 2022 بروزے جمعرات آج تمہیں وعدہ کر رہی انشاءاللہ میں دیکھتوں کی نہیں دیکھتوں کی. میرا اللہ تم نہ دیکھ رہا. میرا اللہ تم نہ دیکھ رہا. تمہارے کرامن کاتبین تمہارے عمل کو لکھ رہی. آج کے بعد داڑھی نہیں منڈانا. بولو انشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جس نیک جذبے سے ہمیں ہاتھ اٹھائے اللہ ہم نے نیک عمل کر کو جنت میں جانے والا بنا دے. بولو زور سے بولو جی آمین ماشاءاللہ. اب دوسری بات میرا وقت ختم ہو گیا. مولانا ٹائم بولے تھے مولانا 6:30 اور 7:30 تک تمہیں ختم کر ڈالنا اور ایک 5 منٹ بول کو ختم کرتا ہوں بات میری. کئی کتو پونے کہتے 7:30 کچھ کیا سب جمع آزان. اچھی بات سنو حرام کا نہیں کھانا. آج کے بعد حرام کا نہیں کھانا. ہر چیز نہیں کھانا. ہاتھ بھی نہیں لگانا. ارے حرام کی بریانی سے حلال کی روٹی چٹنی بہتر ہے تمہارے لیے. حرام کے بڑے بڑے بلڈنگوں سے حلال کی جھوپڑ پٹی بہتر ہے تمہارے لیے. حرام کے کارا میں گاڑیاں میں پھرنے سے حلال کی سائیکل بہتر ہے تمہارے لیے. وہ سائیکل بھی نہ کو پیدل چلنا بہتر ہے تمہارے لیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت میں وہ آدمی نہیں جائیں گا جو حرام کمائی سے پیٹ پالیں گا. حرام کمائی سے گوشت پالنے والا جنت میں جاتا نہیں بلکہ جنت میں کون جاتا؟ حلال کھانے والا حلال رزق اپنانے والا جنت میں جاتا. آج ہمیں بینک سے لون لے کو حرام بن رہی. آج ہمیں اپنے گولڈ بینک میں گروی رکھو گولڈ لون 1% انٹرسٹ 1% سود بھرنے جاری. حرام کا کھا رہی ہے حرام کا کر رہی ہے. سود کھا رہی سود دے رہی سود لے رہی. آج ہمیں اپنے معاملات میں چٹیاں ڈال کو 11 چٹیاں ڈالنا 10 چٹیاں کا پیسے اٹھانا حرام کر رہی ہے ہمیں. آج ہم لوگ گھر گروی میں رکھو حرام کا کام کر رہی. گھر کو کرایہ نہیں میرے 4 لاکھ روپے اگریمنٹ 2 سال کے واسطے لکھا لیا سو ادھر پیسے کو سود نہیں. اگریمنٹ گھر گروی گھر رہن سود یہ حرام یہ ناجائز یہ. اللہ کے واسطے حرام کاری سے توبہ کرو. میرا اللہ کہتا ہے حرام کا 1 روپیہ کھانا تمہاری ماں کے ساتھ 6 بار سونے کے اتنا بڑا گناہ. تمہیں گیس بھی نہیں کر سکتے. میرا اللہ اتنی غلیظ مثال دیا سود کھانے والے حرام خور کے لیے جتنی غلیظ مثال کسی گناہ کے لیے اللہ نہیں دیا. وہ غلیظ مثال یہ سود کھانے والے کے واسطے دیا. اللہ کے واسطے سود نہ کو کھاؤ سود کے کاما نہ کو کرو. سنگا کے نام کو گلی میں بائکاں کو بھیج کو ہمیں سنگا منگنے کو وار بڈی بن رہی. ہفتہ بڈی پے کر رہی سود پے کر رہی حرام کا کھا رہی. استغفر اللہ. یہ سنگا نہ کو لیو. قرضہ حسنہ لو لیکن سود کا قرضہ نہ کو لیو. لون لے کر بزنس مت چلاؤ. لون لے کر بلڈنگیں مت بناؤ. گاڑی کا انشورنس ضرور کراؤ لیکن لائف انشورنس ہرگز مت کراؤ. لائف انشورنس کرانا حرام. لائف انشورنس کرانا حرام. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جہیز کے نام پر لڑکی والوں سے پیسہ نہ کو لو. حرام کا پیسہ یہ جہیز کا پیسہ حرام کا پیسہ. نوجوانوں میں تمہاری جوانی کی غیرت کو للکارتے ہوئے کہتا ہوں بڑی شرم محسوس ہوتی. چلوں بھر پانی میں ڈوب مرنے والی بات ہے. آج ہماری مسلم بہنیں ہندو لڑکوں کے ساتھ جا کو بھاگ لے جا شادی کر رہی. نہ صرف شادی کر کو بچے پیدا کر رہی
ہندو ہو رہی اپنے گلے میں منگل سوتر لگا لے کر کمکم کا تلک لگا کر پوجا پاٹ کر کے نارل پھوڑ کے گھنٹی بجا رہی مندر میں جا کے، کون ذمہ دار اس کے؟ کون ذمہ دار؟ قوم کے نوجوان ذمہ دار جو جہیز کی لعنت پر ہماری بیٹیوں کو شادی کرنے کا سودا مہنگا کر دیے۔ بیٹی، ایک باپ کے لیے 4 بیٹیاں، ایک بیٹی کو شادی کر کو دینے کی حیثیت نہیں اس کے پاس، مسجد میں چندے مانگنے جا رہا باپ 4 بیٹیاں کو کیسا ذکر کو دیتا؟ بیٹیاں دیکھتی میرے باپ کے پاس طاقت نہیں، کالج کے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ کو جا کو منہ کالا کر لیں گے، انہیں جاری کالا کر لے رہی۔ بدنام کون ہو رہا؟ اسلام بدنام ہو رہا، اسلام بدنام ہو رہا۔ اللہ کے واسطے حرام کا پیسے کو ہاتھ نہ کو لگاؤ، حرام کے پیسے کو ہاتھ نہ کو لگاؤ۔ اور آخری بات، ان الیکشن کا زمانہ آنے پر آج الیکشن میں کانگریس پارٹی بی جے پی پارٹی، کانگریس میں کھڑا سولا کاؤنسلر رہندے، ایم ایل اے رہندے، سی ایم رہندے، پی ایم رہندے، ادھر کا پارٹی کینڈیڈیٹ کیا بولتا؟ حضرت میں 1 نوٹ دے تو منجت ڈالو، حضرت ووٹ منجت ڈالنا، دیکھو میں 500 روپے دے تو دیکھو، بتائیں انہیں کیا بولتا؟ ڈال تو لا بھائی، لا بھائی تجھے ڈال تو لا بھائی، لا بھائی، لا بھائی، پہلے لے کو رکھ لیتا۔ ادھر حضرت ہم نہ ڈالنا، انہیں کہا کہ کانگریس والا 500 دے تو 1 نوٹ دے تو میں 2 نوٹ دے تو منجت ڈالو، لا بھائی تجھے ڈال تو لا لا لا، پیسے لا، پیسے لا، پہلے لے کدھر جوب گرم کر۔ الیکشن کا زمانہ آنے اچھے داڑھی والوں کا ایمان شیروے میں نکل جاتا نا جی۔ 1 نوٹ کے واسطے ووٹ بیچ کو کھانے والے رشوت خوران جی ہمیں، حرام خوران جی ہمیں معاف کرنا۔ کیا مول صاحب حرام خوران بول رہے ہیں؟ ہاں، 1 نمبر کا حرام خور انہیں، اپنے ایمان کو بیچ کو کھانے والا، دھوکہ دینے والا نا جی، انہیں 1 نمبر کا نالائق دھوکے باز انہیں۔ ادھر کانگریس والے کے نے بھی منگلا تھا، ادھر بی جے پی والے کے نے بھی منگلا تھا، ووٹ کسی ایک کو دیتا، 2 جنے کو آدھا آدھا ٹکڑا ٹکڑا کر ڈالتا کیا؟ نہیں نا، کسی ایک کچھ نہ ووٹ دیتا، ایک کو ووٹ دیا تو دوسرے کے پاس سے کئی کرے کھایا تو، کئی کرے لیا تو، استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا امت محمدیہ سے خارج انہیں۔ اور جو تمہیں پیسہ لیا نا، ووٹ جسے دے رہی اس کے پاس لے کو کھانا بھی جائز نہیں، کیونکہ رشوت انہیں دے رہا سو۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت کھانے والا رشوت کھلانے والا 2 جنے جہنم میں۔ کئی کچھ ہی کھاتے تمہیں، کتنی دیر رہتی جی وہ 1 نوٹ تمہاری جوب میں، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال کے بلڈنگ کھڑا کرتی وہ 1 نوٹ، تم نا تمہارے پورے کمائی کے حلال برکت کے پیسوں کو ستیہ ناش کر ڈالتی وہ 1 نوٹ۔ اللہ کے واسطے رشوت نہ کو لو۔